وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ریڈیو کے ایک پروگرام میں نعت لکھی، نعت شریف لکھی، اور میں نے ریڈیو والوں کو بتایا کہ اگر مجھ سے نعت سننی ہے تو میں آ جاؤں گا، گانا سننا تو آج چھٹی ہے۔ اب میرے ریڈیو کا انتظام ہے، اس کے ساتھ وقت طے ہے سارا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں۔ کہتے کہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا منہ کو غسل دیا، شراب کی بدبو ہٹائی، تو حضور کی نعت پڑھی۔ جب نعت پڑھی تو ان کو میں نے وہیں طے کر کے آ گیا کہ آج کے بعد گانا نہیں ہوگا۔ اب اس کا ریڈیو پہ اتنا نام تھا کہ لوگ سنتے تھے، تو یہ جب تک ریڈیو کام تھا تو اس وقت تک نعتیں آتی تھی، پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں، اس کی بہزاد لکھوی کی نعتیں، اور نعت پر بہت کام کیا اس نے۔ یہ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مجھ سے یہ قصہ کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ بڑے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی نعت پڑھتے ہوتے، ہر مہینے بعد، 10 دن بعد، 2 مہینے بعد عمرے پہ چلا جاتا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دم سے پوچھا کہ بہزاد جی کیا سلسلہ ہے آپ کا کہ آپ نے حرم قدم 2 قدم پہ رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں نکل جاتے ہو، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ریڈیو سے نعت پڑھ کے آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو ایک بڑے سیٹ صاحب ہیں میرے کوئی جاننے والے، وہ کہنے لگے کہ مجھے آج رات اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہزاد کو کہو مدینے آ جائے۔ جو نعتیں وہاں سناتا ہے نا وہ ادھر ہی سنائے آ کر۔ یہ محبوب علیہ السلام کی عظمت ہے کہ جو محبوب کے تذکرے کرے گا نا، محبوب اس کی کنڈ کیا کہتے ہیں، اس کی کمر لگنے نہیں دیں گے نیچے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حضور کی سیرت بیان کرے، حضور کی نعت بیان کرے، آپ کے چرچے کرے، ختم نبوت کا کام کرے، یہ قدرتی بات ہے۔ عام آدمی اٹھے گا نا، اللہ اس کو وسریا تک پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینہ طیبہ میں قیام چاہتے ہیں
کہنے لگا میں نے کہا یار میں قیام نہیں کر سکتا کہ بے ادبی کا خطرہ ہے، میں آنا جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آنا جانا چاہتے ہو تو اپنا پاسپورٹ میرے حوالے کرو، جب جانا ہو تو مجھے بتا دیا کرو، واپس آ کے پھر پاسپورٹ مجھے دے دیا کرو۔ تو بس کہنے لگا کہ بس میں اس طرح ہی کرتا ہوں، آتا جاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس نعت کی برکت سے مجھے مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے نا میرا مقدر کر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اور چرچا جو ہے نا، اور جتنے نعت کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اشعار ہوتے ہیں، ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی صوت ہوتی ہے نا، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور بڑے شوق سے پڑھنا چاہیے، بڑی محبت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دن نا اس آدمی کی حاضری وہاں کی، اور اس کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے آ کے میرے روزے کی زیارت کر لی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ میں اکثر دوستوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم حج عمرے کے معاملے میں نا اکثر خیال کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں یار ہمارا کوئی انتظام کرو، ہمیں لے جاؤ۔ مکان بنانے کے لیے کبھی ایسا نہیں کرتے، بیٹوں کی شادی کے لیے کسی سے کبھی نہیں مانگتے، لیکن حج عمرے کے لیے ہماری اکثر یہی نیت ہوتی ہے کہ کوئی کرا دے ہمیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب ایسے ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن بندے کو خود شوق ہونا چاہیے، اور اس شوق میں پہلا عمل پاسپورٹ کا ہے، پاسپورٹ تیار رکھے، اور اس کے بعد اسباب بھی تھوڑے تھوڑے جمع کرتا رہے۔ جتنا ہم سال میں عیاشیوں میں اور فضولیات میں پیسے لگاتے ہیں نا، اتنا اپنے انجام کو بہتر کرنے کے لیے حرم کے لیے پیسے رکھنے چاہیے، یعنی حرم کے سفر کے لیے پیسے رکھنے چاہیے کہ اللہ کرے کہ مجھے حرم کا سفر نصیب ہو، اور اس کی پھر التجا بھی کرے، دعا بھی مانگتا رہے۔ اور میں ایک درود شریف آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود پڑھتے وقت نا بہت زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا درود پڑھتے وقت نا اس طرح حاضر ہو کے پڑھے کہ میں اس وقت مواجہ شریف کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کے روزے پہ کھڑا ہوں اور میں آپ پر درود پڑھ رہا ہوں، اور میرا درود میرے محبوب سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب بھی مجھے عنایت ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حضوری کی کیفیت، یعنی حضوری کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ فاصلے جسم میں ہوتے ہیں، روح میں نہیں ہوتے، فاصلے جسم میں ہوتے ہیں، روح میں نہیں ہوتے۔ کوئی عارف کہتا ہے خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں اسی منزل پہ بلوایا گیا ہوں، نہیں ہے اجنبی راہیں حرم کی، تصور میں بہت آیا گیا ہوں، تصور میں بہت آیا گیا ہوں۔ ایک دفعہ حاضری لگ جائے، آنا جانا ہو جائے، تو روح کو مناسبت پیدا ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود شریف پڑھے تو درود کو اس حضوری کے ساتھ پڑھے، اس حضوری اس کیفیت کے ساتھ پڑھے۔ تو درود شریف بڑا مبارک وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب راستے کچھ نہ کچھ پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے نا، میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جن کی مہینے کی 1 روپے بھی آمدن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے لے جاتے ہیں اور بار بار لے جاتے ہیں، ہو کے بھی آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گئے تھے، کیسے واپس آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آگے بس۔ خود میرے ساتھ کتنے فقیر ایسے جاتے ہیں جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا جی۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، مجھے عمرے کے سفر کے لیے نا کبھی خدمت کرتا نا، تو ایک دن اس کا بھائی مجھے کہتا ہے، حضرت میں تو سب پیر مان گیا، میں خیر ہو سر جی، جو آدمی آپ کو عمرے کے لیے بھیجتا ہے نا، یہ پیوں کے 10 روپے نہیں دیتے، اس نے میرے باپ کو کبھی 10 روپے نہیں دیے، باپ کو کیسے بھیج دیتا یہ؟ میں نے کہا بھیجتا ہے نا یار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو التجا کرنی چاہیے آدمی کو، مانگنا چاہیے شوق سے، ذوق سے، اور اسباب میں نے اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے کراچی میں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حج پہ جا رہے تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ابا جی میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے بھی حج کرائے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں کروں گا تیرے لیے، دعا نہیں کروں گا۔ مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ والد صاحب نے بالکل سفر پہ جاتے ہوئے انکار کیا کہ میں دعا نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا باجی کیوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کہا مجھے پکڑا، اپنے کمرے میں لے گئے، اور کمرے میں لے گئے تو کہا اس صندوق کو کھولو، اس بکس کو کھولو۔ اس کو جب کھولا نا، کہا یہ کس کا ہے؟ کہا جو ہماری بڑی ہمشیرہ فوت ہو گئی یہ اس کا ہے۔ کہا اس کے اندر وصیت پڑھو، بیٹی کی وصیت ہے باپ کے نام، بچپنے میں کسی نے عیدی دی ہے، 1 سکہ 2 سکے 1 روپیہ 5 روپے، ان پیسوں کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں الگ الگ، اور لکھا ہوا ہے کہ ابا جی یہ پیسے میں حج کے لیے جمع کر رہی ہوں، اگر میری زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں حج کروں گی، نہ ہوا تو میری طرف سے کسی کو حج کرا دیں۔ تو فرمایا جن کو حج کے شوق ہوتے ہیں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، تم صرف دعاؤں پہ چلاتے ہو۔ کہا تم نے یہ کام کیا، تمہیں یہ شوق ہے کہ میں کروں؟ مجھے بات سمجھ آئی۔ تو اسباب کے طور پہ بھی نا اسباب اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اسباب بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اسباب بھی اللہ سے مانگتا رہے آدمی، اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی درخواست بھی کرتا رہے آدمی۔ اور جب پہلا چکر ہو جائے نا آدمی کا پہلا، وہ بڑا یادگار ہوتا ہے، وہ بہت یادگار ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے بہت جلدی جانے کا ارادہ ہو نا اگلے سالوں میں، تو وہ میں نے اس سامنے قصیدہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، بس وہ یاد کریں، وہ پڑھیں، جلدی چلے جائیں گے، وہ سامنے لگ کے لگایا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک سفر ہے، اور بڑا ہی، اور یہ روزے کی سامنے ستونوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ روزہ مبارک بجائے نا سامنے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں وہاں پڑھ رہا تھا ذرا اونچی آواز سے، تو وہاں جو شرطا کھڑے ہوتے ہیں نا حاجی صاحب کی طرح سرخ مال والے، ان میں ایک قسم مولویوں کی اس طرح ہوتی ہے نا، بس ان کے نزدیک ہر کام شرک ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے بتاؤ پاکستانی یہ آپ کیوں شعر پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، سلام کرو اور جاؤ سے۔ میں نے اس کو ہلکا سا کہا آپ کو ان شعروں کی تاریخ نہیں پتا، میں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ستونوں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔
عصر کے وقت میں دوبارہ گزرا تو وہاں وہ پھر کھڑا تھا اور دوسرے کو کہنے لگا یہ شیخ پاکستانی گزرتے ہیں صرف یہ کرتے ہیں. اس نے اس طرح کیا، بولا نہیں، اس طرح کیا. یہ اس صحابی کے اور عربی کے شہر ہے نا، دیہات سے آیا تھا. اس نے جب پوچھا کہ اللہ کے حبیب کدھر ہیں، تو کسی صحابی نے فرمایا آپ کو تو وصال ہو گیا. اللہ، آپ کا وصال ہو گیا. یہ خبر اس کو ایسے لگی، اتنا صدمہ ہوا اس بات کا. یہ شعر ویسے نہیں کہہ سکتا آدمی نا، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا. تو اس نے کہا آپ کو کہاں آپ کا مزار ہے، دفن کہاں کیا آپ کو؟ صحابی ان کو پکڑ کے لائے روزے پہ، اما عائشہ کے حجرے پہ لائے. وہ کھڑا ہوا، اس نے بڑے ہی شوق سے کہا یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. نفس الفداء لقبر یہ بڑے شوق سے جب پڑھ رہا تھا نا اور گزرا وہاں سے، سیدنا عمر سن رہے تھے، کو اتنے پسند آئے کہ انہیں چمڑے پہ لکھوائے اسی وقت اور وہاں لٹکا دیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب بقی سے باہر نکلا نا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آیا، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی ہے. تو میں اللہ نے اس شخص کی مغفرت کر دی ہے جس نے یہ شعر پڑھے نا. اس کا خوشی سے کلیجہ پھٹ گیا اور وہیں فوت ہو گیا. یہ شعر اتنے پسندیدہ ہوئے، ہر دور میں ان کو وہاں نقش کیا جاتا. جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے وہاں باقاعدہ لکھوائے اور اب تک ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت طرز پہ لکھے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ لے جائے نا تو یہ قصیدہ وہاں ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ بڑی آگے تفصیل بھی ہے. تو یہ بڑا مبارک ہے، حاضری پکی کر دیتا آدمی کی. حاضری پکی ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے بھی بڑے پسند ہیں، تو میں نے بھی لکھوا کے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اپنے حجرے میں بھی لگائے ہوئے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے کبھی رات کو اٹھ کے پڑھے نا تو بڑا سرور آتا ہے اس میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت، نذرانہ عقیدت ہر زبان میں پیش ہوا ہے، ہر زبان میں، اور ہر شخص نے پیش کیا. مولانا جامی جو تھے نا، مولانا جامی، مولانا عبد الرحمن جامی، یہ بھی کوئی خدا کا بہت ہی عاشق بندہ تھا. ان کا فارسی میں کلام ہے، فارسی میں یہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. علماء کرام، یہ آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ کئی لوگ نا آج کل یہ سوشل میڈیا کے فتنے کا دور ہے نا، کہ یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الجھتے رہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ حیات النبی کیسا ہے، کہ جی فلاں بزرگ گئے تو انہوں نے یہ درود پڑھا تو آپ نے یہ کہا. بھئی اللہ اپنی قدرت سے اگر کسی کو جواب آئے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں پریشان ہونا چاہیے. ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون وہی ہے جو ہے. مجھے کسی نے پوچھا جی اگر وہ شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے ظاہر ہوا، یہ بات سچ ہے؟ وہ میں نے کہا ظاہر ہوا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کر دے تو کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. چمگادڑ وانگو انا آپ آئے، سورج سے کوئی قصور نہیں. اب چمگادڑ کو دن کو نظر نہیں آتا، وہ کہے کہ سورج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہیں.
قانون کی نہیں ہے یہ، قانون وہی ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہو گیا ہے، قدرت کی باتیں ہیں۔ مولانا جامی جو تھے بڑے عاشق، ان کے بارے میں مشہور بات ہے کہ وہ ایک قصیدہ لکھا اور گرفتار ہو گئے، اور یہ ہوا فضائل درود شریف میں بھی ہے۔ اب جو گرفتاری کا جو زمانہ ہے نا، اس میں انہوں نے ایک اور قصیدہ لکھا۔ اب وہ صبح صبح اٹھتے نا، صبح صبح اٹھتے تو مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرتے، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرتے نا تو کہتے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، احوالم محمد را خبر کن۔ اے صبح کی تازہ ہوا ذرا مدینہ جا اور میرے حالات کی خبر رسول اللہ کو دے کے آ جا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، احوالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن۔ اے میرے محبوب، آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میری طرف بھی تھوڑا نظر شفقت فرما دیں۔ ببر ای جان مشتاقم در آن جا، فدائے روزہ خیر البشر کن۔ مشرف گرچہ شد یک بار جامی، خدایا ای کرم بار دیگر کن۔ اے اللہ، میں اس سے پہلے ایک بار روزے کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اللہ ایک موقع مجھے اور دے دے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تسی کھلنا نہیں جا دو، بیٹھنے نہیں بڑا کنسا سی، ایک بار لے جائے۔ حاکم مدینہ کو خواب آئے ہو جس طرح جو مجرم سمجھ کے تم نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس طرح کا نہیں ہے یہ تو ہمارے درد کا اسیر ہے، چھوڑو اس کو۔ کہتے ہیں مدینہ طیبہ یہ بیڑ کی چال چل کے آئے، پھر پکڑا نہ جاؤں راستے میں، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ شوق کی باتیں ہیں، ذوقی باتیں ہیں۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے نا، سیدھا جعلی روزے پہ حاضر ہو گئے۔ میں نے خود ایک بزرگ کو دیکھا وہاں پر، مجھے کہنے لگے 14 دن ہو گئے میں خواجہ شریف پہ حاضری کی ہمت نہیں میری، میں حاضر نہیں ہو سکتا، خوف ہے مجھ پر۔ عجیب عجیب کیفیات ہیں۔ مولا جامی گیا، ڈٹ کے بیٹھے ادھر ہی، کہ میں جاتا ہی نہیں ہوئی، انکڑ ہوئے تو جب تک کہ دوبارہ ان کو بشارت نہ ہوئی وہیں رہے۔ بڑے شوق سے سلام پڑھا، سلام پڑھا۔ جب صلاۃ و سلام پڑھ لیا نا تو کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے، حضور فرماتے بسلامت روی ہو باز آئی، جامی سلامت رہنا اور پھر بھی آنا۔ بس یقین ہو گیا کہ کام ہو گیا ہے۔ اور پھر جتنے سفر کیے، ہر سفر میں حضور سے سلام کا جواب لیا۔ آخری سفر میں جب گئے تو جواب نہ آیا تو روزہ مبارک سے باہر نکل کر خوب روئے۔ روزے سے جب رخصت ہوئے نا، خوب روئے، خوب روئے۔ فرمایا کیوں روتے حضرت اتنا زیادہ؟ فرمایا یہ میرا آخری سفر ہے، اب دوبارہ شاید نہ آنا ہو، کیونکہ پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ آنا، اب نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت شیخ الہند گرفتار ہو کے آئے نا مدینہ سے، تو آپ کو بھی آخری وقت جب روزے پہ لایا گیا نا تو آپ بھی روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام پیش کیا۔ سلام پیش کر کے نا ساتھ انہوں نے بڑی عجیب اردو میں قصیدہ پڑھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ پھر کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، ہمیں بھی عطا ہو۔ تو مدینہ شریف کی محبت
روضہ پاک کی محبت اور اہل مدینہ سے محبت، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک شخص گزرے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ کا عشق جو ہے نا اور محبت، میں نے ایک مدنی بچے سے سیکھی کہ اس کو کتنی محبت ہے۔ کہنے لگے ایک وقت حجاز مقدس پہ ایسا آیا ہے نا کہ یہ حجاج جو یہاں سے جایا کرتے تھے نا، یہ اپنے کھانے پینے کا راشن سامان یہاں سے لے کے جاتے تھے، یعنی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی 2-2 4-4 مہینے ٹھہرتے تو اپنا کچا پکا سامان یہاں سے لے کر جاتے۔ خود ہمارے رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں سن 70 میں گیا تو جتنی ہماری جماعت ساتھیوں کی تھی سب نے مطلب خوش کھانے گھر سے بنا کر لے گئے تھے۔ تو وہ بچہ جو ہے نا، حضرت فرمایا کرتے تھے ہم کھانے کے لیے بیٹھتے نا تو ایک بچہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا، یعنی دسترخوان اٹھتا تو وہ ہڈیاں چوس لیتا، تو ٹکڑے بچے ہوتے کھا لیتا۔ تو ایک دن میں نے اس بچے سے کہا کہ بچہ تو کدھر کا؟ اس نے کہا جی میں مدنی ہوں اور یتیم ہوں، گھر میں بہت غربت ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیا کرو نا، کھانا ہمارے ساتھ کھایا کرو روزانہ۔ کہتے مہینہ 2 مہینے جتنا رہے ہم مدینہ پاک میں، تو وہ ہم کھانے بیٹھتے تو بچہ بھی آ جاتا۔ تو جب ہماری واپسی تھی، واپسی جب تھی تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلے جاؤ متحدہ ہندوستان سے سورت، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند لے جاؤں گا اپنے ساتھ، تجھے پڑھاؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ اور بچے کی طبیعت کے مطابق کہا ہمارے ہاں بڑے اچھے کھانے ہوتے ہیں، وہاں پر قورمے ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بچے نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو میں اپنی والدہ سے اجازت لے رہا ہوں، لے کے آؤں۔ والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے کہا بیٹا غریبی لے جاؤ، کھانا پینا بھی ہوگا، میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے ذرا۔ گھر سے بچہ رخصت ہو کے آیا، جب رخصت ہو کے آ گیا نا تو حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت تو میں آپ کا سلام پیش کر دوں۔ نے کہا جی تو میں بھی ساتھ تھا۔ کہا روزے پہ آیا تو اس کی بڑی عجیب کیفیت ہو گئی، اس نے بڑے ہی درد سے حضور کو سلام پیش کیا، اور روتے روتے جب باہر نکلا نا تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت ہندوستان کے اندر مدرسے بڑے اچھے ہیں، روٹی بڑی اچھی ہے، وہاں یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، تو کیا ہندوستان میں یہ روزہ بھی ہے؟ اوف! حضرت فرمایا کرتے تھے بس اس نے جب یہ بات کی نا میرے بھی بدن سارے ٹوٹے۔ میں نے کہا بیٹا اس روزے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں، سب کچھ وہاں ہے لیکن یہ۔ اس نے کہا حضرت پھر مجھے مدینے کی بھوک پیاس برداشت ہے، السلام علیکم، آپ جائیں، آپ جائیں، پھر بس مجھے یہاں کا رہنا ہی اچھا ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل، مدینہ منورہ کی برکات، یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، اور مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، او میسر زمیں پر یا زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ، یہ شاعر جو تھا اس کا نام اقبال تھا، نابینا تھا، یہ علامہ اقبال نہیں تھا، ایک اور تھا، یہ اس کا نام تھا پروفیسر اقبال عظیم آبادی، نابینا تھا یہ۔ کہتے فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ،
نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے۔ اور یہ شعر بھی اسی کے ہیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ تو مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ سب کا؟ ہاں، تو پھر درود شریف پڑھا کرو۔ اچھا، پھر درود پڑھا کرو۔ ہمارے ایک بزرگ دوست سے بہت ہو گئے ہیں، وہ میرے پاس آتے تو مجھے کہتے حضرت یہ شعر سنائیں ذرا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دو دو کے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دو دو کے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، مسجد میں نہیں، معبد میں نہیں، مندر میں نہیں، سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے، سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف کو بہت شوق سے پڑھا کریں اور سنت کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جذباتی ہیں بہت، اتنی آسانی کے ساتھ سنت پہ عمل ہو سکتا ہے نا، کہ آپ کو کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ بیت الخلاء سنت کے مطابق جائیں، کوئی منع کرتا ہے؟ آپ بیت الخلاء سے مسجد سنت کے مطابق نکلے کو منع کرتا ہے؟ وضو سنت کے مطابق کرنے کو منع کرتا ہے؟ ہاں، سوئیں، چلیں، کھائیں، پئیں، بیٹھیں، پہنیں، یعنی یہ تقریباً 80-90% زندگی وہ ہے جس پہ بے تکلفی سے عمل ہو سکتا ہے، بے تکلف عمل ہو سکتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ اس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرب اور بعد کا جو تعلق ہے نا، قربت اور دوری کا، اس سب کا تعلق سنت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ جو جتنا آپ کی سنت پہ چلے گا آپ کے قریب ہے، اور جو جتنا آپ سے سنت سے دور ہوگا وہ آپ سے دور ہے، وہ دور ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے دور ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے خوب مانگا کریں اس بات کو۔ وہاں کے اسفار ذخیرہ آخرت ہیں، اچھا، ذخیرہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ تبلیغ کے اندر ساتھی جاتے ہیں 5-5 لاکھ روپے قرض لے کر جاتے ہیں نا، 6 لاکھ روپے قرض لے کر۔ مجھ سے قاضی نے پوچھا یہ قرض لے کے جانا چاہیے تبلیغ میں جانا چاہیے؟ اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی نا یار، پیسے بھی نہیں ہیں پھر بھی قرض لے کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرض لے کے مدینہ بھی جا سکتا ہے آدمی سے، پھر واپس آ کے اس کو ادا کرے ادائیگی کی نیت کے ساتھ۔ کئی ساتھیوں کو خیال آتا نا پیسے نہیں تو قرض لے کے جائیں گے نا، جایا کریں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرے کثرت سے کیا کرو، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرا عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔
اور مدینہ طیبہ کے بارے میں فرمایا اللہ میرے مدینے کی ایک کی روٹی دو کو کافی کر، ایک کی روٹی دو کو کافی کر. اور وہاں دیکھتا ہے آدمی ایک کی روٹی دو کو کافی ہو جاتی ہے، ایک کی روٹی دو کو کافی ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.